بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو دا ڈیپ. دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. ہم بات کر رہے تھے دا بک آف اینوک پر، جو کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی لکھی ہوئی بک ہے یا ان پر نازل ہونے والا صحیفہ ہے. قابیل جو ہے اس نے اور اس کی جو قوم تھی، قابیل کی جو اولادیں تھیں، انہوں نے پوری دنیا میں ہر طرف جو ہے وہ گناہوں اور بت پرستی اور زناکاری اور غلط کاریوں کا بازار گرم کیا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر فیصلہ کیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو پیغمبری عطا کی جائے، اور جو حضرت شیش علیہ السلام کی 5ویں نسل میں سے تھے. 1947 میں جب یہ بک دوبارہ منظر عام پر آئی، تو جو گڈریے جو تھے ریڈ سی کے پاس جو بکریاں چرا رہے تھے، ان کو جب یہ صحیفے ملے یا دا بک آف اینوک کے کچھ پیجز ملے، تو انہوں نے جو اس ٹائم کے پادری تھے ان کو جب وہ دکھایا، تو انہوں نے اسکوائر فٹ کے حساب سے ان کو یا انچیز کے حساب سے یا ایک لفظ کے حساب سے انہوں نے اس کی قیمت طے کی کہ ہم آپ کو دیں گے. وہ گڈریے سمجھ گئے کہ اس کی کوئی کافی اچھی قیمت ہے. وہ انہوں نے آہستہ آہستہ 1947 سے لے کے تو 56 تک تھوڑے تھوڑے کر کے ان سے حاصل کیا، اور پھر جو ان کے ماہرین تھے انہوں نے اس کو تھوڑا تھوڑا جوڑ کر اس کے پیجز تیار کیے اور اس کو آہستہ آہستہ بنایا، اور اس کے بعد اس کی جو پھر ٹرانسلیشن انگلش میں اس کی شائع کی گئی، اور اس میں سے کچھ چیزیں نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے اس میں شامل کی گئی. فالن اینجل کا ان کی اس بک کے اندر جو ذکر ہے کہ کچھ آسمانی فرشتے جو تھے وہ اترے، جب انہوں نے دیکھا کہ عورتوں پر وہ عاشق ہو گئے اور بڑی خوبصورت عورتیں ان کو لگی، اور انہوں نے اس میں سے بچے پیدا کیے، زناکاریاں کی اور ان سے کچھ سے شادیاں کی. پھر جو بچے پیدا ہوئے وہ انسان نہیں تھے، وہ کوئی اور ہی مخلوق تھی، اور وہ بہت طاقتور اور عجیب تر مخلوق تھی، جیسے قوم عود جو ہے وہ بھی انہیں میں سے باقیات تھی. تو اب یہ ایک بات جو ہے یہ تھوڑا سا مجھے بھی پریشان کر رہی ہے، اور آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے کہ فرشتے جو ہیں ان میں تو کوئی جنس نہیں ہے، فرشتے جو ہیں ان میں تو نفس بھی نہیں ہے. اب کچھ چیزوں میں کہا گیا کہ فرشتوں کو نفس دے کر زمین پر بھیجا گیا، لیکن قرآن پاک جو ہے اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی ملتی ہیں کہ جو جنات کے ساتھ مماثلت رکھتی ہیں. یعنی جنات جو ہیں ان کے اندر جنس موجود ہے، یعنی وہ عورتوں پر عاشق ہو کر ان کے ساتھ یہ غلط کاریاں اور یہ چیزیں کرتے ہیں. تو جنات کے بارے میں یہ چیزیں ملتی جلتی ہیں، ان کے بارے میں یہ کچھ کہا جا سکتا ہے. تو فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے انسان کے پیروکار کیوں ہوں گے یا انسان کے پیچھے کیوں بھاگیں گے. تو فرشتے جو ہیں ان کو کے بارے میں یہ بات کہنا، جب تک کسی بڑے آپ کسی حقائق کو نہیں جان لیتے یا کوئی چیز آپ کے سامنے ٹھوس شواہد نہیں آ جاتے، تو میری ایک ذاتی اپنے طور پہ میں اس چیز کو نہیں مانتا، کیونکہ ہم لوگ ایمان کی جو صفتیں ہیں اس پر ہم نے فرشتوں پر بھی ایمان ہے. تو ہم فرشتوں کے بارے میں ایک اپنی ذات کی طور پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس چیز پہ میں تب تک یقین نہیں کر سکتا جب تک مجھے قرآن کی کسی آیت میں سے یہ چیز نہ مل جائے یا کوئی مجھے ٹھوس شواہد نہ مل جائیں، تب تک میں خود سے یہ بات نہیں کہہ سکتا. تو شیطان جو ہے اس کے چند جو ہیں شیطان کے پیروکار یا شیطان جو ہے وہ آسمان سے یہ چیز کو اگر وہ دیکھ رہے تھے اور وہ اس پہ اترے یا زمین پر آئے، اور انہوں نے آ کر وہاں پہ پھر عورتوں کے ساتھ شادیاں کی. اور اس جگہ پہ کہا گیا کہ شیطان جو ہے وہ بھی پہلے فرشتہ تھا. نہیں، شیطان جو ہے وہ جن تھا، شیطان فرشتہ نہیں تھا، کیونکہ فرشتے نوری مخلوق ہیں اور نور سے پیدا کیا گیا تھا. انسان مٹی سے بنایا گیا، اور شیطان جو تھا وہ پہلے سے ہی آگ کا بنا ہوا تھا. شیطان فرشتہ نہیں تھا، شیطان آگ کا بنا ہوا جن تھا. ہاں، وہ عبادت کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کو مانتا تھا. اسے جب کہا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اس نے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے اسے زمین پر بھیجا گیا. اور یہ شیطان ہی تھے. اور یہاں کیا ریزن بنا کہ وہ زمین پر جب آیا اور اس نے یہ جو فالن اینجلز کہا جاتا ہے کہ جو فرشتے آئے انہوں نے آ کر عورتوں سے زنا کیا، ان سے شادیاں کی اور بچے پیدا کیے، جنہوں نے پوری دنیا میں تباہی مچا دی، جن کو نیفلیم اور جوائنٹس کہا گیا ہے. اب نیفلیم اور جوائنٹس جو تھے ان کی بارے میں لکھا گیا کہ انہوں نے دوسری مخلوق کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ غلط کاریاں شروع کر دی، اور ہر مخلوق کو کھانے لگ گئے، یہاں تک کہ انسانوں کو بھی کھانے لگ گئے، اور اس قدر دنیا میں تباہی پھیلا دی کہ بہت زیادہ جنگیں ہونا شروع ہو گئی. اس وجہ سے پھر حضرت ادریس علیہ السلام پر حضرت عزازیل جو ہیں ان کو فرشتے جو ہیں ان کو بھیجا گیا. اور وہ جب حضرت عزازیل زمین پر آئے، انہوں نے پھر آ کر لوگوں کو اسلحہ بنانا سکھایا اور جنگ لڑنا سکھایا. دی واچرز جو ہیں، جو فالن اینجل جو ہیں، یہ ان کو اتارا گیا کوہ یرمون پر،
یعنی یرمون کے پہاڑ پر قوم عود جو ہے بڑے بڑے قد والے لوگ جو کہتے ہیں کہ ان کے اتنے لمبے قد تھے، وہ لوگ انہی کی نسل میں سے پیدا ہوئے۔ جو فالن اینجلز تھے ان کی باقیات جو تھی حضرت نوح علیہ السلام کے دور تک رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب مشکل پیش آتی تو وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس گئے اور فرمایا کہ یہ نیفیلیم اور جوائنٹس کہا گیا ہے کہ انہوں نے پوری دنیا میں تباہی مچائی ہوئی ہے، تو ان کے ساتھ کس طرح سے لڑا جائے۔ تو پھر دعا کی گئی اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر فیصلہ کیا کہ ان کو اس دنیا سے بالکل اس دنیا کو پاک کرنا ہے اور ان کا نام و نشان تک جو ہے وہ ختم کرنا ہے۔ اب ان کے جو ہے ان کو سزا یہ دی گئی کہ ان کا جو ہے جسم جو ہے ان کے ختم کر دیے جائیں گے، ان کی روحیں جو ہیں وہ قیامت تک دنیا میں ہی بھٹکیں گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا گیا، آپ نے کشتی بنائی، اور اس کے بعد ایک ایسا طوفان آیا جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی۔ اس میں صرف وہ جانور، وہ جوڑے بچے جو نیفیلیم جوائنٹس جو تھے ان سے بچے ہوئے تھے، مینز کہ انہوں نے نہ کوئی جنسی معاملات میں جانور کو چھوڑا تھا، نہ کسی اور مخلوق کو چھوڑا تھا، نہ انسانوں کو چھوڑا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے صرف چند وہ جوڑے رکھے یا وہ جوڑوں کو اپنے ساتھ لیا جو پاک تھے، جو صاف تھے، جو ان سے بچے ہوئے تھے، جو ان سے بچ گئے تھے، اور باقی تمام تر زمین جو ہے اس کو دھو دینے کا فیصلہ کیا گیا کہ پاک دوبارہ کرنے کا، کہ زمین کو دوبارہ سے پاک کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ویسے ہی حضرت طوفان نوح کا قرآن پاک میں ذکر ہے کہ ایک ایسا طوفان آیا جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور صرف ایک وہ کشتی جس پر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کے ساتھی موجود تھے اور کچھ مخلوقات موجود تھی، صرف وہ بچے۔ اب جو دا بک آف اینوک ہے وہ اور سومیرین تختیوں کے اوپر جو چیز مینشن ہے، اور اینوک کے ٹیبلٹس جو ہیں یہ جب ان کو آپس میں ملایا جاتا ہے تو یہ کچھ چیزیں ایسی واضح ہوتی ہیں کہ جیسے دوسرے پلانٹس کے اوپر جو ہیں وہ دوسری مخلوق لائک ایلینز جو ہیں یا پھر یہ جوائنٹس جو ہیں ان کی یہ لوگ موجود ہیں، اور شیاطین وغیرہ جو ہیں، جو کالا جادو لوگ کرتے ہیں اس میں بھی ان کی مدد کی جاتی ہے، کچھ منتر وغیرہ پڑھتے ہیں لوگ اس میں بھی۔ اسی طرح کا یہ ایک واقعہ ہے سویڈن کے شہر اسٹاک ہوم میں 1697 میں ایک محل ہے، اس کے اندر آگ لگ جاتی ہے۔ اس آگ کی شدت اس قدر ہوتی ہے کہ وہ پورے محل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور آگ جو ہے وہ پھیلتے پھیلتے اس محل کی جو شاہی لائبریری ہوتی ہے وہاں تک پہنچ جاتی ہے، اور وہاں سے ایک اچانک سے 3rd فلور سے ایک شیشہ، عمارت کا شیشہ ٹوٹتا ہے، اور ایک وہاں سے بک جو ہے وہ آ کر نیچے گرتی ہے، اور اس سب سے پہلے وہاں پر ایک شخص کھڑا ہو کر یہ سارے منظر کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ بک جو ہے وہ وہاں سے گرتی ہے اور آ کر اس کے سر میں لگتی ہے، اور وہ شخص وہاں پر گر کے بے ہوش ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ مرنے کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اب اتنی بڑی بک جو ہے وہ کون سی ہو سکتی ہے، یا ایک بک کا کتنا وزن ہو سکتا ہے کہ وہ لگنے سے انسان جو ہے وہ مرنے کے قریب پہنچ جائے۔ ہاں جی بالکل، یہ بک تھی جس کو دا ڈیولز بک کہا جاتا ہے، یعنی شیطان کی بک۔ اب یہ جو شیطان کی بک جس کو کہا جاتا ہے کہ اس بک جو ہے اس کی لمبائی 3 فٹ ہے، چوڑائی اس کی 20 انچ ہے، اور موٹائی اس کی 8.5 انچز ہے، جبکہ یہ 620 صفحات پر مشتمل ہے، اور 160 اگر چمڑے جو ہوتے ہیں بچھڑے کے اس کو اکٹھا کیا جائے تو پھر جا کر یہ بک بنتی ہے، اور اس کی ٹوٹل جو اگر آپ اس کی اسکوائر میٹرز میں کریں تو یہ 1500 اسکوائر میٹر بڑی کتاب بنتی ہے، جس کا وزن 74.8 kg ہے۔ ہارمونز نامی شخص جو ہے وہ جس کو مونک کہتے تھے، مونک جو ہے وہ اس سے اس قدر کوئی اس طرح کا گناہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے ساتھ والے جو ساتھی تھے اس کو سزا دے کے طور پر کہتے ہیں کہ اس کو سزائے موت دی جائے، اس کو دیوار میں چنوا دیا جائے۔ وہ ان سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے 1 دن کی مہلت دے دی جائے، میں رات میں آپ کو ایک ایسی کتاب لکھ کے دے دوں گا جس سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا، اور آپ جو ہے یہ ڈینسٹی ورلڈ میں ایک آپ کی شان و شان جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ اب وہ لوگ سوچتے ہیں کہ ایک رات میں ہمیں کیا لکھ کے دے سکتا ہے، چلیں اس کو آج نہیں کل اس کو پھانسی دے دی جائے گی، اس کو مار دیا جائے گا۔ وہ اس کو جیل میں بند کر دیتے ہیں، تو جیسے ہی وہ پھر کتاب کو لکھنا شروع کرتا ہے، 1 گھنٹے کے بعد وہ اس چیز کو سمجھ جاتا ہے کہ یہ کتاب اس کے لیے لکھنا ناممکن ہے۔ اس کے بعد وہ فوراً سے ایک منتر پڑھنا شروع کر دیتا ہے، جس سے ایک
شیطان جو ہے جس کو بیلز بب کہتے ہیں، بیلز بب جو ہے اس کو شیطانوں کا پرنس بھی کہتے ہیں، وہ حاضر ہوتا ہے اور وہ اس کو آ کر کہتا ہے کہ تم نے مجھے یہاں پر کیوں بلایا؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے تم ایک ایسی کتاب لکھ کے دو جس میں دنیا کے بارے میں تمام تر علم موجود ہو۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کے بدلے میں تم کیا دو گے؟ آگے سے بیلز بب جو ہے جب اس سے یہ کہتا ہے کہ تم مجھے اس کے بدلے میں کیا دو گے، تو وہ شخص اس کو مونک جو ہے وہ کہتا ہے کہ تم اس کے بدلے میں میری روح لے سکتے ہو۔ جو شیاطین ہے نا وہ ان کو صرف انسان کی روح چاہیے ہوتی ہے، ان کو صرف روح سے غرض ہے، کیونکہ جسم جو ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے، وہ تو کسی کام کا نہیں ہوتا، اس کے روح جو ہے وہ رہتی ہے، وہ موجود ہوتی ہے، تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ تم میری روح کو جو ہے نا وہ اپنے قبضے میں لے سکتے ہو۔ اب جو یہ بیلزبوب ہے، بیلزبوب جو ہے اس کا ذکر جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جن جنات پہ حکومت کی ہیں اس ٹائم پہ ان کا بادشاہ جو تھا، ان کا پرنس جو تھا، شیطانوں کا شہنشاہ، اس کو بیلزبوب جو ہے وہ تھا۔ تو جو فالن اینجلز تھے اس ٹائم پہ بھی یہ چیزیں ملائی جا سکتی ہیں اس کے ساتھ، اور اسی کو بھی آگے لے کر جو ہے یہ جو بک ہے، یہ پراسرار بکس جو ہیں جیسے دا بک آف اینوک جو ہے، اس میں جو 14 درختوں کے بارے میں ذکر ہے، وہ 14 درخت جو ہیں ان میں یعنی یہ ہے کہ جو نبی آتے ہیں وہ اپنے بعد کے نبیوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں اپنی جگہ پر، یعنی یہی سرسبز جو 14 درخت کے بارے میں بتایا گیا وہ رہیں گے، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ہے، اور ان کے بعد یعنی یہ دنیا کا نظام نبیوں سے شروع ہوا تھا، انسانی دنیا کا نظام نبیوں سے شروع ہوا تھا، اور اس کو ختم بھی نبیوں نے ہی کرنا ہے، اس کو کوئی شیطان، کوئی دجال یا کوئی اور کے حوالے کر کے ختم نہیں کیا جاتا، اس کا نظام ختم بھی نبیوں کے وسیلے سے ہوگا، اور وہی دعا کر کے اس کو ختم کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس پہ بڑا پختہ ہمارا ایمان ہے۔ حضرت امام مہدی جو ہیں جن کو دنیا سے زندہ اٹھایا گیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ دنیا سے ان کو زندہ اٹھایا گیا تھا، یہ ان کا ابھی آنا باقی ہے، یہ موجود ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن وہ دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، اور دنیا کا نظام جو ہے وہ کنٹینیو ہے۔ جب پھر سے شیطانیت، فسطائیت، تباہی، بربادی اور گناہ، زنا اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی کہ زمین بھی پناہ مانگے گی، تب جا کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور پھر جا کر اس دجال کا اور اس شیطانیت کا خاتمہ کیا جائے گا، اور پھر دعا کی جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سور پھونکا جائے گا، اور جس کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی اور قیامت آئے گی۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتانا تھا کہ دا بک آف اینوک ایک پراسرار بک ہے، جس کا اگر کڑی سے کڑی ملائیں تو اس کا تعلق جا کر حضرت امام مہدی تک جائے گا، کیونکہ حضرت ادریس علیہ السلام کو دنیا کی آگے اور پیچھے والی تمام تر حقیقتوں کے بارے میں بتا دیا گیا تھا، اس لیے انہوں نے اپنے سے آنے کے بعد والے جو نبی تھے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان کے بارے میں بھی ذکر کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ذکر کیا، اسی طرح ہی انہوں نے ان کو حضرت آدم علیہ السلام اپنے سے پہلے جو تھے ان کے، اور ان سے بھی پہلے جو جنات کا دور تھا اس کے بارے میں بھی ان کو معلوم ہو گیا تھا، ان کو تمام طرح حقیقتیں کھول کے رکھ دی گئی تھی، اور اس بک میں یہ ساری چیزیں پراسرار طور پر موجود ہیں اور لکھی گئی ہیں، جس کو اس لیے ہٹا دیا گیا تھا کہ ایسی کوئی چیزیں تاریخ میں نہیں ملتی، اور ابھی جو اس وجہ سے انہوں نے اس کو بائبل کا حصہ نہیں بننے دیا تھا، لیکن بعد میں اس کے چند پیجز یا چند اس کے جو ہیں باب وہ نیو ٹیسٹمنٹ میں شامل کر دیے۔ تو یہ ساری وہ باتیں تھیں جو آپ لوگوں سے کرنی تھی، تو اب اس میں آپ لوگ بھی سرچ کریں اور نیچے مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ جو دی بک آف اینوک ہے اصل میں وہ کیا ہے، اور آنے والی وقت میں اس کا کیا اس کے پراسراریت کا جو ہے وہ اثر دنیا پہ ہو سکتا ہے، اور یہ جو دا ڈیولز بک ہے، جو شیطان کی لکھی بک ہے، یہ کیا چیز ہے، اور جوائنڈرز کا اور ان کو فرشتے کیوں کہا گیا، حالانکہ شیطان کو فرشتہ کہا جاتا، تو یہ وہی شیطان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر دنیا میں بھیج دیا تھا، اور انہوں نے آگے پھر تباہی مچائی۔
تو جب اللہ تعالیٰ ان سے پھر سخت ناراض ہوئے تو پھر ایک طوفان نوح آیا، یا حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس جب حضرت عزازیل فرشتے جو تھے وہ آئے، انہوں نے پھر اسلحہ بنانا سکھایا اور جنگیں ہوئیں، یا قوم ہود پر جو عذاب آیا، تو یہ وہی جو ہے چیزیں چل رہی ہیں. تو آپ سب بھی اس پہ سرچ کیجیے گا، انشاءاللہ معلومات میں اضافہ ہوگا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.